Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم نے لاسٹ کلاس میں عقیدہ توحید اسماء و صفات، اسماء الحسنہ و صفات کا مطالعہ کرنا شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور اس دن سے لے کے آج تک جب میں دوبارہ آج کی کلاس کی تیاری کے لیے اور جگہوں سے کنسلٹ کری تھی، کتابیں، ویڈیوز وغیرہ، تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ کچھ باتیں مزید جو ہے مجھے وضاحت کر دینی چاہیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں. اور اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ انشاءاللہ میں ہر کلاس میں کچھ باتیں بار بار دہراؤں گی تاکہ وہ ہمیں پانی کی طرح رٹ جائیں، کیونکہ یہ عقیدہ توحید کی اگر قسم ہمیں سمجھ آ جائے گی تو ہم بہت ہی سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، جس میں سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ ہم ایمان کامل حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی جب ہم اسماء و صفات کی ڈیٹیل میں جائیں گے تب میں ان فوائد کا ذکر آپ سے ڈیٹیل میں کروں گی، لیکن چیدہ یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم قرآن کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، پھر انسان کی غلامی سے بچ سکتا ہے. سیرت کو سمجھنے کے لیے ان صفات اور ان اسماء الحسنہ کا مطالعہ کس قدر فائدہ مند ثابت ہوگا اس کا ہمیں اندازہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. پھر اسی طرح ہمارے غلط عقیدے درست ہوں گے، اور سب سے بڑی بات کہ شیطان کی وہ اللہ سے کیا ہوا وہ چیلنج کہ میں تیرے تمام بندوں کو بہکاؤں گا چند کے سوا، اور وہ چند کون لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی رہنمائی کو، ہدایت کو اور سختی سے مضبوطی سے تھامے رہیں گے اور اس پہ عمل کریں گے. تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو انسان جو ہے وہ اگر اس توحید کا، اس عقیدہ توحید کی قسم کو سمجھ گیا تو وہ یہ فوائد حاصل کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. اس وجہ سے میں نے کہا ایک تو یہ بات میں آپ کے اوپر واضح کر دوں کہ اگر ہم چیزوں کو ریپیٹ کریں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے ذہن میں چپک جائیں جا کے، اور یہ جو ہماری زندگی کا سب سے اہم جو ضروری جزو ہے ہمارے ہر علم سے بالا تر علم جو ہے وہ ہمیں بغیر کتابیں کنسلٹ کیے اور اس کے ہمارے پاس موجود ہو. اور اس کی اہمیت کا اندازہ مجھے اور زیادہ اس دن ہوا کہ میرا بیٹا ابھی 2-3 دن پہلے آیا اور مجھ سے آ کے کہنے لگ، ظاہر ہے انٹرنیشنل اسکول میں جو بھی بچے پڑھیں آپ جانتے ہیں کہ کتنے مذاہب ان کے ارد گرد ہیں اور ان مذہبوں کے اندر کتنی شاخیں ہیں، تو ظاہر ہے بحث وغیرہ ہوتی ہے بچوں کی آپس میں اس قسم کے ٹاپکس کے اوپر. تو مجھ سے آ کے کہنے لگا کہ ماما آپ کو کیسے پتا کہ اسلام ہی صحیح ہے، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہی صحیح دین ہے. 1 منٹ کے لیے تو ظاہر ہے میرا دل بہت زیادہ گھبرا گیا کہ اس بات پہ نہیں کہ میں جواب کیا دوں، اس بات پہ کہ اب میرے اولاد جو ہے وہ اس فتنے والے دور کے اندر، ان فتنوں کے اندر جو ہے ان کو اب زندگی گزارنے کا ان کا ٹائم آ گیا ہے کہ جن کے اندر ان کے اگر عقائد درست نہیں ہوں گے، ان کا ایمان کامل نہیں ہوگا تو خدا نخواستہ وہ کسی بھی فتنے میں پڑ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کے ایمان کی حفاظت کریں، آمین یا رب العالمین. تو اس کے بعد مجھے اس بات کا اور زیادہ اندازہ ہوا کہ یقیناً اگر ہم، چونکہ ہم سب مائیں بھی ہیں، ہم سب اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے میکے سسرال والوں کو، ان سب کے لیے ظاہر ہے کہ علم آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ذمہ داری ڈال دی ہے کہ ہم ان تک بھی اس صحیح بات کو پہنچائیں. تو میں نے یہ سوچا کہ چونکہ میں نے لاسٹ ٹائم یہ شروع تو کر دیا تھا لیکن آپ لوگوں کے ساتھ میں نے یہ بات ڈسکس نہیں کی کہ ہم سب سے پہلے قواعد کیوں پڑھنے جا رہے ہیں. اسماء الحسنہ
و صفات اللہ کے بارے میں قواعد کیوں سب سے پہلے پڑھے جائیں، پرنسپلز کیوں سب سے پہلے پڑھے جائیں، تو اس کی میں چاہتی تھی کہ میں تھوڑی سی پہلے وضاحت کروں اور اس کے بعد ہم دوسرے جو کیٹیگری تھی قواعد کی اس کی طرف چلیں گے۔ سب سے پہلے تو بات یہ کہ قواعد ہیں کیا، رولز، پرنسپلز۔ ہم نے کہا کہ ہم توحید، اسماء الحسنہ و صفات کے قواعد پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے۔ اس کا مطلب ہے کچھ رولز ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں، کچھ ایسے قاعدے بنا دیے گئے ہیں کہ جن کو فالو کرتے ہوئے اس سبجیکٹ کو پڑھنا چاہیے۔ اور یہ قاعدے اور یہ رولز یہ سب کس نے بنائے ہیں؟ یہ کہ کوئی عام لوگوں نے نہیں بنائے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اس تحقیق پہ لگا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس بات سے کیا مطلب تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس آیت کی کیا تفسیر بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس حکم کا کیا دلیل قرآن میں موجود ہے یا کیا دلیل انہوں نے خود بیان کی، جو کہ ظاہر ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے نص دلیل صرف انہی دو سورسز سے آتی ہے۔ تو انہوں نے اپنی زندگیاں اس پہ لگائیں اور ظاہر ہے کہ اس کو بیان کرنے والے کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلو۔ تو یہ قواعد بنانے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان سب کے اوپر ریسرچ کیا اور اپنی زندگی کا مقصد اس بات کو بنایا کہ دین کی حفاظت میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ وہ اس دین کو محفوظ رکھے گا قیامت تک، اور ظاہر ہے کہ اس دین کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے ان کو توفیق دی، جنہوں نے بھی ہمارے جن اسلاف میں سے ہمارے جو علماء کرام ہیں، ہمارے جو فقہ کرام ہیں، جنہوں نے کتابیں لکھی، جنہوں نے کتنی کتنی ریسرچ کر کے ان کو تاریخ کے طور پہ پیش کیا، جنہوں نے سیرت کے طور پہ پیش کیا، جنہوں نے فقہ کے طور پہ پیش کیا، تفسیر بیان کی، ان سب لوگوں کی ان کوششوں کا مقصد ایک ہی تھا کہ دین کی حفاظت ہو، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا اور ان کو یہ توفیق دی۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں تھا، یہ بات بھی ہم ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ان میں سے کوئی بھی نہ پہلے پرفیکٹ تھا نہ آگے آنے والے پرفیکٹ ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لوگوں سے کام لیتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے بھی کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت خیر جو ہے وہ امت تک پہنچا دے، آمین۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ قواعد صرف اس سبجیکٹ کے لیے نہیں ہے، عقیدہ، توحید، اسماء و صفات کے لیے نہیں ہے، تفسیر کے لیے، حدیث کے لیے، فقہ کے لیے، یعنی ہر سبجیکٹ کے لیے جب کوئی بھی ٹاپک ڈسکس کرنے پہ آتے تھے ہمارے اسلاف، تو وہ پہلے اپنے لیے ایک قاعدہ بنا لیتے تھے کہ ان چیزوں کو ہم قبول کریں گے اور ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اگر یہ چیزیں اگر یہ قواعد جو ہیں اس کے مطابق یہ علم نہیں ہوگا یا یہ نص یا دلیل نہیں ہوگی تو ہم اس کو اس لیے رد کر دیں گے کیونکہ اللہ کے دین میں تحریف نہ ہو سکے، اللہ کے دین میں تحریف نہ ہو سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو جہنم کی آگ کی خوشخبری سنائی، نوید سنائی، وعید سنائی، جہنم کی آگ اس کے لیے جو ہے وہ بتا دیا کہ ہے جس نے اپنی طرف سے کوئی بات اللہ کے لیے یا اللہ کے رسول کی طرف سے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ بات بار بار کہی، اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اس بات کو اور واضح کرتی کہ جس انسان نے نہ قرآن سے وہ کوئی چیز دیکھے، نہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے وہ بات سنی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں وہ بات اسے نہیں ملی اور اس نے اپنی طرف سے ایکسٹرا اضافہ کر دیا یا اپنی طرف سے کوئی بات بیان کر دی تو اور اللہ کے رسول کا نام لے کے بیان کر دی تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ لازم ہے۔ اس قدر حریص تھے ہمارے اسلاف دین کی حفاظت کے لیے، اس قدر ان کو فکر تھی اس بات کی کہ ان سے کوئی غلط چیز آگے نہ پہنچ جائے۔ اس چیز کو انشور کرنے کے لیے، اس چیز کو کیا کہنا چاہیے لازم کر لینے کے لیے، اور اس بات کو
पॉसिबल बनाने के लिए उन्होंने ये कवायद बनाए, ताकि इन कायदों को मद्देनजर रखते हुए खुद भी वो जब कोई किताब लिखें या जब कोई किसी चीज को कबूल करना हो या रद्द करना हो लोगों को, तो वो उनके पास ये कवायद मौजूद रहे अपने लिए भी और आने वालों के लिए भी। उन्होंने एक हिदायत का काम कर दिया। अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद करे। मैंने तकरीबन 10 के करीब सोर्सेज हैं जिनसे इन चीजों को कंसल्ट किया और मैं हैरान रह गई कि कैसे कैसे सुभान अल्लाह लोगों ने इसके ऊपर मेहनत की भी एक टॉपिक के ऊपर। और फिर दीन का इल्म तो और भी वसी है। तो इससे जो है ये जो मयार बना, ये जो कवायद हैं, ये दरअसल वो मयारात बन गए कि अब इसके बाद किसी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी इसके दुरुस्त होने के अंदर, क्योंकि ये कवायद इस कदर अजीम है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस लिए ये कवायद बनाए गए हैं, ताकि कोई तहरीफ ना की जा सके। और किस पे बेस करके बनाए गए हैं? कुरान और हदीस के ऊपर बेस करके। तो जैसा हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हदीस के आजकल वो पढ़ रहे हैं और मैं इतना हैरान होती हूँ कि उसके अंदर जो कवायद बनाए गए वो ऐसे हैं कि किसी की जुर्रत नहीं हो सकती कि कोई गलत हदीस को जो है वो मंसूब कर सके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी सहाबी की तरफ। और यही वजह है कि आज हमें बैठे बिठाए एक ज़ईफ हदीस, एक रद्द की हुई हदीस और एक हसन हदीस के बारे में या एक मारूफ हदीस के बारे में पता चल जाता है। ये इन्हीं की मेहनतें और कोशिशें थी हमारे अस्लाफ की कि इन्होंने ये अपनी जिंदगियों को अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए वक्फ कर दिया, अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए। और आज ये देखें कि रहती दुनिया तक हर पढ़ने वाला इनके लिए दुआ करेगा। तो ये जो दीन का इल्म है ये हम इंसान के लिए दुनिया और आखिरत दोनों जगह पे इज्जत का बाइस है। तो बहरहाल ये थी वजह कि जो हमने कवायद से जो है इस टॉपिक का आगाज किया। और जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर सबसे पहले जो कवायद पढ़े थे वो थे ईमान बिल्लाह के बाद, यानी ईमान बिल्लाह। आप जानते हैं कि किसी भी मुसलमान के, ये एक रेपिटेशन आप समझ लें, पिछली क्लास का मैं थोड़ा सा खुलासा आपके सामने रख रही हूं कि इंसान के मुसलमान होने के लिए सबसे पहले लाजिम है कि वो ईमान बिल्लाह लेकर आए। और इसकी ये हमें कैसे पता चला कि हदीस जिब्राइल, हर मुसलमान को ये बात पता है, इस हदीस का पता है कि एक दफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे थे, सहाबा कराम आपके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। तो एक शख्स आया, बहुत ही साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, बहुत अच्छे तरीके से बाल कंघी किए हुए, जिसको कहना चाहिए कि बेहतरीन तरीके से तैयार होके जैसा कोई आ सकता है वाइट कपड़ों में, वो आए और आके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए और अपने घुटने से उनके घुटने मिला दिए और उनसे कहा कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए कि ईमान क्या है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ईमान अल्लाह पे ईमान लाना, मलाइका पे ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पे ईमान लाना, अल्लाह के रसूलों पे ईमान लाना, आखिरत पे ईमान लाना और कदर चाहे अच्छी हो या बुरी उस पे ईमान लाना ईमान, तो सॉरी इस्लाम है। ये हदीस जिब्राइल इस चीज से हमें ये पता चल, इस बात के ऊपर दलील है कि किसी भी इंसान के मुसलमान होने के लिए सबसे पहले जो ईमान लाना है वो किस पे? अल्लाह के ऊपर। और फिर हमने ये बात समझी थी कि अल्लाह पे ईमान लाने में दो चीजें शामिल हैं। नंबर 1, अल्लाह की जात और वजूद पे ईमान लाना, इस बात पे ईमान लाना कि अल्लाह है, अल्लाह फिजिकली मौजूद है और अर्श पे मौजूद है। पहला तो ये कि अल्लाह की जात पे ईमान लाना, दूसरा अकीदा तौहीद पर ईमान लाना। तो ये दो चीजें किस में शामिल है? ईमान बिल्लाह में शामिल है। अब अकीदा तौहीद जो है उसकी आगे 3 शाखें हमने समझी थी। अकीदा तौहीद की पहली, अल्लाह की उलूहियत पर ईमान, तौहीद अलूहियत पर ईमान। उलूहियत से मुराद है अल्लाह के अल्लाह होने पे ईमान, इलाह होने पे ईमान, वो जिसकी इबादत की जाए। और इबादत हम जान चुके हैं कि खौफ हो, उम्मीद की हालत हो, नमाज पढ़ना हो, कि नजर माननी हो, ये तमाम इबादतें हैं और ये सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए हो सकती हैं और किसी के लिए नहीं की जा सकती। फिर दूसरी जो तौहीद की कैटेगरी हमने समझी थी वो तौहीद रुबूबियत पर ईमान,
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گارجین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ذمہ دار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اپنی ذات پہ خود ڈالی کہ جس نے ایک چھوٹی سی چونٹی پیدا کی اس کی غذا کا بھی وہ خود ہی انتظام کرتا ہے. اور اگر ایک ہاتھی کو یا ایک ویل کو جو کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں سمندر کی جتنی غذا پوری دنیا میں لوگ جو ہیں وہ ایک وقت میں شرمپس کی کھاتے ہیں اتنی ایک ویل جو ہے وہ اپنے 3 وقت کے اس میں کھا جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کا انتظام کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسا ذمہ دار ہے کہ جس نے جس مخلوق کو پیدا کیا اپنی تمام مخلوقات کا ہر قسم کا نظام پھر وہ خود ہی سنبھال رہا ہے. یہ ہے اس کی توحید ربوبیت، یہ ہے اس کا رب ہونا. رب کون ہوتا ہے؟ کہ جو پھر ہر چیز کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے. تو انسان کی غذا کے، رزق کے، رہنے کا انتظام، موسم کا انتظام، بارش کا بھیجنا، فصلوں کا بنانا، فصلوں کا اگنا، فصلوں سے پھلوں کا آنا، یہ تمام انتظام جو ہے، اولاد کا دینا، رشتے، ازدواج کے حق ادا کرنے والے، ایک دوسرے کے احساسات کا پیدا کرنا، یہ سب کچھ رب کرتا ہے. کون ہے رب؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ کی ربوبیت پر ایمان. یہ ہم کیا ڈسکس کریں؟ عقیدہ توحید کے 3 ایلیمنٹس. تیسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان. اللہ کے نام ہیں اور اس میں اللہ کی صفات ہیں اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی صفات ہیں. اللہ کے نام ہیں، ناموں میں صفات بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ بھی اللہ کی صفات ہیں. اس بات کے اوپر ایمان لانا. اور اگر یہ کہا جائے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا علم، علماء کرام کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے لیے جو سب سے بڑا علم ہو سکتا ہے، انفیکٹ دین کے علم میں بھی جو سب سے بڑا علم ہے وہ ہے اللہ کے اسماء الحسنہ اور صفات کا علم ہونا. یہ اس قدر عظیم علم ہے کہ اگر یہ علم کسی کے پاس آ گیا تو اللہ کی توحید ربوبیت اور الوہیت بھی اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی. اور اسی طریقے سے پھر باقی جو ایمان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ارکان بتائے وہ بھی انسان کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں گے. اس کے ان کو پڑھنے کے، اس صفات پہ ایمان لانے کے جو فوائد ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالی ہم تب ڈسکس کریں گے جب ہم ان اسماء و صفات کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے. تو یہ تھا پچھلی کلاس کا خلاصہ. اب اس کے اندر جو ہم نے پہلی چیز پچھلی کلاس میں سمجھی تھی وہ تھی اللہ کے ناموں کے بارے میں جو قواعد بنائے گئے کہ کب اس بات کو مانا جائے گا کہ ہاں یہ نام اللہ ہی کا نام ہے. اس کو قبول کرنے کے لیے کیا قواعد ہیں، وہ ہم نے 7 قواعد پڑھے تھے جو میں جلدی جلدی سے آپ کو دوبارہ سے بیان کر دیتی ہوں. پہلا تو یہ کہ اللہ کے تمام نام حسنا ہے، تمام نام حسنا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ بات کہا کہ لہ الاسماء الحسنی. تو اللہ کے تمام نام حسنا ہیں، اس کے اچھے ہی نام ہو سکتے ہیں، اس کے نام کبھی بھی جو ہے برے ناموں میں سے نہیں ہو سکتے. اچھے ہیں اور بہت پیارے نام ہے اللہ کے، مطلب مکمل ہے، پرفیکشن کو پہنچے ہوئے. دوسری بات، اللہ کے جو تمام نام ہیں وہ تمام کے تمام نام علم ہیں. علم کا مطلب ہوتا ہے پراپر ناؤنس، کہ جو بذات خود اپنے آپ کو بیان کر سکتے ہیں اور ان کو کوئی اور بیان نہیں کر سکتا. اور ہر نام میں ایک صفت پائی جاتی ہے، ایک وصف پایا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، ایک ایٹریبیوٹ جو ہے اس نام کے اندر پایا جاتا ہے. تیسری بات ہم نے یہ سمجھی تھی کہ اللہ کے ناموں میں جو صفات ہیں وہ کبھی تو یوں ہوگا کہ وہ نام کا وہی مطلب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مطلب. جس طرح ہم نے مثال سمجھی الحی، کہ جو زندہ ہے اور زندگی دیتا ہے. اب اس کے اندر آپ کوئی اور تمثیل یا کوئی اور مثال نہیں بیان کر سکتے. لیکن اللہ کا نام ہے السمیع، تو جب ہم کہتے ہیں السمیع تو اللہ کا نام بھی ہے السمیع. اللہ کی صفت بھی ہے کہ وہ سنتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ ہر ایک کی سنتا ہے، دوسرا وہ سرگوشیاں تک سن لیتا ہے، تیسرا وہ دلوں کے اندر جو کہی گئی بات ہے وہ تک سن لیتا ہے. تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک نام ایسا ہے جو کہ لازم ہے کہ اس کے لیے وہی مطلب ہے، اور دوسرا نام ایسا ہے جو ٹرانزٹیو ہے، جس کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
خود ہی، یا یہ کہنا چاہیے کہ اس نام کے اندر وہ ذو معنی بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر مزید معنی بھی نکل سکتے ہیں. تو یہ چوتھا اصول تھا جو ہم نے سمجھا، تیسرا اصول تھا جو ہم نے سمجھا تھا. چوتھا اصول ہم نے سمجھا تھا کہ اللہ کے نام اس کی ذات اور صفات پر لازماً دلالت کرتے ہیں. جو اللہ کا نام ہے وہ اس کے اندر جو صفات ہیں وہ ویسی ہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالی کے نام کے کوئی نام ایسا ہے ہی نہیں کہ جو اس کے ساتھ صفات بیان کی جائیں وہ ویسی نہ ہو. تو جو نام ہے اور جو اس کی صفات ہے وہ اسی طرح ہے جیسے اس کے لائق ہے. پانچویں بات ہم نے سمجھی تھی کہ اللہ کے تمام نام توقیفی ہیں اور ان میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں. انسان اپنی طرف سے کوئی نام اللہ کو نہیں دے سکتا. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کا یہ نام بھی ہونا چاہیے کیونکہ اللہ یہ کر سکتے ہیں، اللہ کی یہ اوصاف ہیں. نہیں، کوئی انسان، جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ اللہ غضب فرماتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے ہے، یہ اللہ کے اوصاف میں سے، اللہ کے ایٹریبیوٹس میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وصائف اوصاف میں سے کہ وہ غضب فرماتے ہیں. لیکن ہم اس کو مغلوب اس کا نام نہیں رکھ سکتے کیونکہ بھائی وہ غضب فرماتا ہے تو اس لیے ہم خود سے نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ نام نہیں رکھا تو ہم بھی یہ نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہیں رکھ سکتے. بس جو حدیث اور قرآن سے ثابت ہے نام، انہی ناموں کو ہم نام کہیں گے. اس کے علاوہ انسان اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کو کوئی نام نہیں دے سکتا. چھٹی بات ہم نے جو چھٹا اصول تھا وہ یہ سمجھا کہ اللہ کے نام کسی ایک خاص تعداد میں نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم نے وہ دعا سے دلیل لی تھی کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سے دعا کی اور سکھایا تھا کہ اگر کسی کو پریشانی کے حال میں دیکھو تو یہ دعا کرو کہ اے اللہ میں تیرے ان ناموں سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جو تو نے کسی کو سکھا دیے یا تو خود جانتا ہے یا جو تو نے غیب میں رکھے ہیں. تو یہ یعنی جو تو نے ابھی کسی کو نہیں بتایا اور صرف تو ہی جانتا ہے. تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ اللہ کے ناموں کی کوئی خاص تعداد نہیں ہے کہ جس طرح اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف 99 نیمز ہیں اللہ کے. نہیں، اللہ کے ناموں کی کوئی خاص تعداد نہیں ہے. البتہ اس حدیث سے جو معنی ہمیں بتائے جاتے ہیں اور تفاسیر میں ملتے ہیں وہ یہ کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جس نے ان کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اس کے جو تفسیر ہمیں ملتی ہے علماء کرام بتاتے ہیں، پہلی بات تو اس سے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ کہ بہت سارے ناموں میں سے جس نے 99 نام سیکھ لیے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. اور اسی طریقے سے اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان میں سے کوئی بھی جو زیادہ مقبول نام ہے 99، یعنی ظاہر ہے جو قرآن اور حدیث میں زیادہ سے زیادہ استعمال ہوئے ہیں، ان کو جس نے یاد کر لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. ساتویں اور آخری بات جو ہم نے سمجھی تھی لاسٹ کلاس کے اندر وہ یہ کہ اللہ کے ناموں میں الہاد نہیں ہوگا. الہاد سے کیا مراد ہے؟ 4 چیزیں ہیں جو اس کو بیان کرتی. نمبر 1، نام کا یا صفت کا انکار کر دینا سرے سے. جس طرح کچھ لوگ ہیں وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بار بار اپنے چہرے کا ذکر کیا، کم از کم 3 یا 4 بار. تو اس کا انکار کر دینا یہ الہاد ہے. اللہ کے نام کا یا صفت کا انکار کر دینا یہ الہاد کی پہلی قسم ہے. دوسری قسم یہ کہ اللہ کے نام سے مخلوق کو تشبیہ دینا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے تو وہ ماں کی طرح رحم کرنے والا ہے. اللہ کی مخلوق خالق اور مخلوق کا کبھی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بھی الہاد ہے اور یہ بھی جو ہے جائز نہیں. انسان کے ساتھ یا اللہ کی کسی بھی مخلوق کے ساتھ اللہ کی کسی بھی نام کو جو ہے وہ اس کی مثال دینے کی کوشش کرنا یہ الہاد ہے. تیسری بات جو ہم نے سمجھی کہ الہاد کی تیسری قسم یہ کہ اپنی طرف سے کوئی نام اللہ کو دے دیا جائے، جیسا عیسائیوں نے اللہ کو فادر کا نام دیا، فادر سن اینڈ ہولی اسپرٹ ہے نا عقیدہ تثلیث کے اندر. تو یہ اللہ کو باپ کا نام خود سے انہوں نے دے دیا جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے نام نہیں چنا. چوتھی چیز جو ہم نے سمجھی تھی کہ الہاد کی چوتھی قسم یہ ہے کہ اللہ کے نام سے باطل خداؤں کو، اوثان کو
असनाम को, जो इंसानों ने खुद बुत तराशे हुए हैं, खुद खुदा बनाए हुए हैं, उनको कोई नाम अल्लाह के नाम से लेकर दे देना। जैसा कि कुरान में 3 बहुत बड़े बड़े नाम हमें बार बार मिलते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला का नाम है मन्नान, और उससे मुशरिकीन मक्का ने जो बुत बनाया था उसका नाम रखा मनात। फिर अल्लाह का नाम है अजीज, उससे उन्होंने अखज करके जो बुत बनाया उसका नाम रखा उज्जा। और फिर जो उसके बाद है अल्लाह, तो उससे उन्होंने अल्लात। तो ये 3 नाम जो है उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि लोग अल्लाह के नामों से अपने बातिल खुदाओं का नाम जो है वो रख दें। इसी तरह हम आजकल देखते हैं कि दाता, अल्लाह सुब्हाना ताला का अरबी का नाम है मौला, उससे उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके दाता नाम रख दिया किसी का, और फिर उसके बाद उससे जाके मांगना और सारा कुछ इसी अकीदे की बिना पे कि वो देने वाला है। तो ये सारे नाम जो हैं, ये सारे काम जो हैं, ये इल्हाद है अल्लाह सुब्हाना ताला के नामों में। तो ये कवायद हमने पढ़े थे अल्लाह के नामों के बारे में, अस्माउल हसना के बारे में, कि ये कवायद को हम मद्देनजर रखते हुए अल्लाह के नामों को नाम कहेंगे कि ये वाकई अल्लाह का नाम है और ये वाकई अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए ये जेर देता है। इसमें एक चीज और याद रखनी चाहिए कि इल्हाद की तमाम इकसाम जो है वो हराम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुल्हिदीन के लिए कुरान में खुद फरमाया वज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माइही सयुज्जौना मा कानू यअमलून। अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे लोगों को आखिरत में सजा देंगे, सयुज्जौना, बेशक उनको सजा दी जाएगी, इन लोगों को इनके किए की सजा या जजा जरूर मिलेगी। तो इस वजह से कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इल्हाद की इस में से कोई भी सूरत अगर हद से बढ़ जाए तो वो शिर्क और कुफ्र के दर्जे पे पहुंच जाती है। और हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो किस्में भी कि जो अपनी हद से निकल जाएं तो इंसान जो है वो शिर्क या कुफ्र के दर्जे पे चला जाता है, और ऐसे इंसान के लिए हम जानते हैं कि फिर अल्लाह सुब्हाना ताला क़यामत वाले दिन सिर्फ एक ही वादा उसके लिए कि उसके लिए जहन्नुम की आग है। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि हमारे अकीदों की हिफाजत फरमाए, आमीन। आज जो दूसरा टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है सिफात पर ईमान लाने का कायदा, और मुझे आप सबसे उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह ताला इस फर्क को समझते हैं, अस्मा और सिफात के फर्क को। फिर भी मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अस्मा का मतलब है नाम, किसी का नाम। अल्लाह सुब्हाना ताला के बहुत से नाम हैं। और सिफात का मतलब है किसी के अंदर किसी वस्फ का होना, किसी स्किल का होना, किसी एट्रीब्यूट होना उसका। तो अस्मा और सिफात में ये फर्क है। अस्मा, अल्लाह का नाम जो है वो अजीज है, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला कहते हैं कि वो जो है बहुत ज्यादा पकड़ने वाला है, बहुत ज्यादा। अजीज का मतलब है बेइंतहा कुदरत वाला। तो अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कहते हैं कि उसकी कुदरत है कि वो जिसको चाहे जिस हाल में पकड़ ले। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें ये बावर कराना। तो अल्लाह की सिफ्त क्या है कि वो अल्लाह की सिफ्त ये कि वो किसी को भी पकड़ सकता है किसी भी वक्त किसी भी हाल में। और अल्लाह का नाम क्या है? अजीज। तो अजीज में सिफ्त भी है अल्लाह ताला की और नाम भी है। लेकिन इसी तरीके से अल्लाह ने अपनी एक सिफ्त ये बताई कि वह मकरुल्लाह, कि वो मकरू व मकरुल्लाह। तो अल्लाह वो भी मकर करते हैं, यानी वो भी चालबाजियां करते हैं, वो भी प्लान्स बनाते हैं, और अल्लाह सुब्हाना ताला भी प्लान बनाते हैं। अब ये अल्लाह की सिफ्त है, इसको हम अल्लाह ताला का नाम नहीं कह सकते कि अल्लाह का आउज़ु बिल्लाह कि हम अल्लाह को कहें कि उसका नाम है मक्कार, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये लाजमी नहीं है कि अल्लाह ताला की हर नाम के अंदर तो जरूर सिफ्त है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि अगर अल्लाह की सिफात है तो उसका नाम भी उसी के मुताबिक होगा। तो ये उसूल अब किसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं? पहले हमने अल्लाह के नामों के बारे में जो कवायद बनाए गए वो पढ़े हैं। आज इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह की सिफात पर ईमान लाने के जो कवायद हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। तो अल्लाह की सिफात पर ईमान लाने के कवायद में सबसे पहला कायदा ये है कि अल्लाह ताला की सिफात कामिला है, इनमें किसी किस्म की कोई कमी या नक्स नहीं। जिस अल्लाह ताला की सिफात कामिला है
کہ الحیات، العلم، القدرہ، السمع، البصر، الرحمہ، العزہ، حکمہ، علو یعنی بلند ہونا، عظمت، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو ہے وہ صفات کامل ہیں، ان کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر کہا ہے کہ آخرت پر نہ ایمان رکھنے والوں کی بڑی بری مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بلند صفات ہیں، وہ بڑا ہی غالب اور باحکمت ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ کے لیے مثل اعلیٰ ہے، جس سے مراد ہے کہ سب سے اعلیٰ اور اکمل، اس سے بڑھ کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، یعنی پرفیکشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفات کے اندر۔ جس طرح کہ ہم دیکھ کے گئے کہ اللہ کے ناموں میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے تمام نام خوبصورت ہیں، اس سے خوبصورت نام ہو ہی نہیں سکتے، اس سے بہترین نام ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح اللہ کی صفات میں بھی وہ مکمل ہے، ان میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم مثال لی تھی کہ اگر کسی شخص کا وصف یہ کہ بڑا رحم دل ہے تو وہ ہمیشہ ہی رحم دل ہوتا ہے، بلکہ وہ کبھی نہ کبھی اس سے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جاتی ہے جو اس کے غصے کا سبب بن سکتی ہے، اور کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے جو صفت ہے تو اس صفت کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص یا کمی نہیں ہوگی، اور اس کو ہم جو ہے مکمل کہیں گے، ہم کہیں گے کہ پرفیکٹ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جس صفت کا ہم ذکر کریں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لائق ہے۔ جس ایک اور جگہ اگزامپل ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی نہ نقصان، تو پھر تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں؟ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ الہ کون ہے؟ صرف اللہ، اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کے اندر اللہ جیسی کوئی خصوصیت ہے ہی نہیں۔ لوگ جن بھی وجوہات کی بنا پہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پہ تو پھر تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو الہ ہونا اللہ کا ہے وہ صرف کسی اور معبود میں ہو ہی نہیں سکتی، اس قدر کامل الہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اس سے پھر اگر ہم اپنا مشاہدہ بھی کریں، اپنے خود بھی اگر کوئی عقلی دلیل لانا چاہیے تو قرآن کی دلائل ہو گئی۔ اگر آپ کسی ایسے انسان سے بیٹھ کے بات کر رہے ہو کہ جو کہتا ہو کہ نہیں مجھے لاجیکلی بیان کرو، قرآن سے نہیں، مجھے لاجیکلی بیان کرو کہ یہ کیسے ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ ڈیفینیٹ ہیں اور پرفیکٹ ہیں، جبکہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دو جگہ پہ اپنے غضب کا، اپنے غصے کا اور یہ سب تو اس کا وہ ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے وہ کیا، تو اس سے انسان یہ بات کہہ سکتا ہے کہ دیکھو جس نے انسان کو یا کسی کو کوئی بہترین صفت دی اور ہم کہتے ہیں کمال صفت دی ہے، جیسا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا اخلاق کمال کا اخلاق تھا انسانوں میں، تو جس نے اس کو دیا ہے اس کا خود کا کیا کمال ہوگا، اس کی صفت کا، اس کی خود کی صفات کتنی کامل ہوں گی، اور یقیناً اسی کی ہوں گی کیونکہ وہ جب دوسرے کو دے رہا ہے تو اس سے زیادہ کامل کسی کی صفت نہیں ہو سکتی۔ پھر انسان کی فطرت کے اندر یہ بات ہے کہ جب بھی کوئی کسی آپ دنیا کے کسی بھی مذہب والے سے بات کریں، اول تو یہ کہ اس وقت جو دنیا میں پائے جاتے مذاہب ہیں ان سب میں خدا کا تصور ہے، ہر ایک کے اندر خدا کا تصور ہے، ہر مذہب کے اندر یہ بات ہے کہ کوئی ایک ایسی ہستی ہے جو اس دنیا کو چلانے کی، اس دنیا کے لوگوں کی ذمہ داری لیے ہوئے اپنے سر پہ، تو اس کے لیے اللہ مجھے معاف کرے میں نے کہا اپنے سر پہ کیونکہ ہم محاورہ بولتے ہیں، تو چونکہ یہ لفظ آیا نہیں اللہ کے لیے اس وجہ سے مجھے استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے رکھی ہے، اپنی ذات کے لیے اس نے یہ ذمہ داری خود سے لے رکھی ہے کہ وہ جو ہے میں آپ سے کیا بات کری تھی کہ جب بھی کوئی شخص جس بھی مذہب کا کوئی شخص ہوگا وہ یہی کہے گا کہ ہاں ایک ہستی ہے جس نے ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے اس دنیا کو چلانے کی، سوائے ایک چھوٹے سے طبقے کے جو ابھی ریسنٹلی پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی خدا ہے ہی نہیں،
یہ دنیا کا نظام خود بخود ہی چل رہا ہے، وہ بہت چھوٹا سا طبقہ ہے، لیکن پورا اگر آپ دیکھیں تو یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اس کو ایک احساس ہوتا ہے کہ ایک خالق ہے میرا، ایک مالک ہے اس دنیا کا، ایک ہستی ہے جو ہے وہ اس ساری دنیا کا نظام چلا رہی ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مذاہب کے اندر یہ بات کامن ہے، اور اس بات کے کامن ہونا جو ہے یہ ایک بہت بڑی لاجک ہے انسان کے لیے کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور انہی کا ان کے لیے یہ صفت جو ہے وہ پرفیکٹ صفت ہے کہ وہی جو ہے الہ ہے، وہی رب ہے. تو اس کے نام کی یہ پرفیکشن جو ہے انسان کی اپنی اللہ کے لیے جو محبت اور پھر تعظیم، کہ جب بھی کوئی خدا کا ذکر کرے گا، جب بھی کوئی اللہ کا ذکر کرے گا وہ ہمیشہ تعظیم کے ساتھ کرے گا، محبت کے ساتھ کرے گا، اس احساس کے ساتھ کرے گا کہ وہ ہستی ہمارے جیسی کوئی ہستی نہیں. تو یہ ایک انسان کی اپنی فطرت، اپنی نیچر سے ایک اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ کسی کا رب ہے یا کسی کا الہ ہے، اور اسی کے لیے جو ہے ہر قسم کی عبادت ہونی چاہیے. یہ انسان کی نیچر خود اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے، اور خود اس کی جو ہے نیچر اس بات کے لیے گواہ ہے. اسی طریقے سے ایک اور بات ہم اس سلسلے میں چلتے جائیں کہ جو صفت نقص ہوگی اور کمال سے خالی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی ہی نہیں. اللہ کے لیے موت نہیں، اللہ کے لیے جہل نہیں، اللہ کے لیے بھولنا نہیں، اللہ کے لیے عاجزی نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی ایسی بات کا ذکر کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسری صفت کے کمال کا اظہار کرنا. جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ نہیں، یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نفی والی یا نقص والی صفت ہے، بلکہ یہ کون سی صفت ہے جو اللہ کے ہمیشہ زندہ رہنے کے اوپر دلالت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کی. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. اب یہ جو نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے یہ نقص نہیں ہے اللہ کے علم میں ہونے کا، بلکہ یہ کس لیے اللہ کے علم کو پرفیکٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نا کا ذکر یہاں پر کرتے ہیں. تو اس وجہ سے انسان جو ہے وہ اس بات کو سمجھ لے کہ یہ جو معنی کے حساب سے، کیونکہ جو سم ٹائمز ہم جس طرح پہلے بھی یہ بات ذکر کر کے گئے تھے کہ سم ٹائمز کچھ باتیں کنفیوز کر دینے والی ہوتی ہیں، لیکن وہ کنفیوژن نہیں ہوگی اگر انشاءاللہ تعالی ہم ان قواعد کو اچھے طریقے سے سمجھ کے جائیں گے. تو یہاں پر جو یہ نا ہے یہ اللہ کی دوسری صفت کو کمال بتانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی. اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی صفت کے اندر کمی ہے یا کسی صفت کے اندر نقص ہے، نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. پھر ویسے بھی آپ یہ دیکھیے کہ اگر کسی انسان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کی صفت یہ کہ وہ بہت بہادر ہے، تو وہ کب تک بہادر ہے؟ جب تک وہ بوڑھا نہیں ہو جاتا، جب تک اس کی جوانی ختم نہیں ہو جاتی، جب تک اس کے ارد گرد کے حالات اس کے لیے فیوریبل ہے، اس سے بڑا کوئی بہادر نہیں پیدا ہو جاتا، یا جب تک کہ اس کو موت نہیں آ جاتی. ادھر جوانی ختم ہوئی، ادھر کوئی دوسرا بہادر پیدا ہوا، ادھر اس کی موت آئی، اس کے ساتھ اس کی بہادری ختم ہو گئی. لیکن نقص تو یہ ہے نا کہ تو یہ ہے نقص. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو ہر صفت ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، ایسی کوئی وجہ ہی نہیں جو اس کی کسی صفت کے اندر کمی پیدا کرنے والی ہو. تو جو ہم نے دوسرا اصول سمجھا وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہلے یہ بھی تو ہم ڈسکس کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام صفات کاملہ ہے، ان میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے. اچھا، یہاں پر ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اگر آپ لوگوں کو لگے نا کہ باتیں بہت زیادہ میں ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہوں کہ جو مشکل ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے باتیں، تو مجھے ٹوک دیجیے گا. میں اپنی طرف سے، کیونکہ جس بک کو میں نے استعمال کیا اس کے الفاظ بہت زیادہ علمی ہیں، تو میں ان کو اپنی طرف سے آسان کر کے آپ تک بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو اگر نہ کوئی بات سمجھ آئے، ویسے تو انشاءاللہ آخر میں ہم تھوڑا سا ٹائم رکھتے ہی ہیں کہ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو ہم اس کو سمجھ لیں، لیکن اگر آپ کو ایسا لگے کہ اس کو وہ بات ہی نہیں بالکل بھی کلیئر ہو رہی
تو ضرور مجھے ٹوک دیجیے گا۔ تو بہرحال ہم پہلی صفت کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کے اللہ کے ناموں کی جو صفات ہیں، اللہ کی صفات کے بارے میں جو پہلا قاعدہ ہے وہ یہ کہ اس کی تمام صفات کامل ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ کچھ بعض حالات میں اگر کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنے حق میں ایسی بات لکھے جس طرح مکر کرنا یا دھوکہ دینا، یہ وہ صفات ہیں جو اللہ کی دوسری صفات کو مکمل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی صفت کے اندر کوئی کسی قسم کی کمی ہے۔ دوسری صفت جو ہے، دوسرا قاعدہ جو ہے صفات باری تعالیٰ کے سلسلے میں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا دائرہ جو ہے اللہ کے اسماء کے دائرے سے وسیع ہے، کیونکہ جس طرح کہ میں نے آپ کو ابھی شروع میں یہ بات بتائی کہ لازمی ہے کہ ہر نام جو اللہ کا ہے، اللہ کی ہر اسماء میں، اللہ کے ہر اسم کے اندر صفت پائی جاتی ہوگی اللہ کی کوئی، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر صفت کے ساتھ اللہ کا کوئی نام بھی ہو۔ تو ہم دیکھیں گے کہ صفات کا دائرہ اسماء سے اور بھی زیادہ وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو اوصاف ہیں اس کا دائرہ اللہ کے ناموں سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کس نام سے آپ نے اخذ کی یہ صفت، تو یقیناً اس کی دلیل کہاں ملے گی ہمیں؟ یا قرآن میں اور یا پھر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ جیسا مثال کے طور پہ اللہ کی ایک صفت ہے المجی، الاتیان یعنی آنا، اسی طرح لفظ امساک، بطشا کہ جو پکڑنے کا معنی، یہ سب اللہ کی صفات ہیں، اور ایسی بہت ساری صفات ہیں جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے یہ کہاں سے یہ لیا کہ یہ اللہ کی صفات ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی نام نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تیرا رب خود آ جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی، تو ہمیں قرآن کے ذریعے سے پتہ چلی۔ ہم جو ہیں وہ خود سے کوئی بات نہیں کہتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں دوسرا رول یہ ہے کہ اللہ کی صفات اللہ کے ناموں سے زیادہ ہیں۔ ہر نام میں تو صفت ہوگی لیکن لازمی نہیں ہے کہ ہر صفت کے ساتھ جڑا ہوا کوئی نام بھی موجود ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات باری تعالیٰ کے بارے میں تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک تو ثبوتیہ اور دوسری سلبیہ یا ناہیہ یا نافیہ جس کو کہتے ہیں۔ یہ ابھی ہم پیچھے سمجھ کے تو گئے ہیں اس بات کو، لیکن اس کی اور ڈیٹیل کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ثبوتیہ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا اپنے رسول کی زبان سے بیان فرما دیا۔ یہ تمام صفات جو ہیں وہ کمال صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر وہ بھی شامل ہو جاتی ہیں جس پہ اکثر لوگ جو ہے بہت زیادہ دلائل لے کر آتے ہیں اور بلا وجہ کی توجیہ کرتے ہیں۔ الوجھ، الیدین یعنی دو ہاتھ، چہرہ، اور نزول فرمانا، آسمان کی طرف نزول فرمانا، تو یہ ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقت ثابت کرنا واجب ہے۔ تو ایسی، لیکن اس کے اندر ہم کوئی کیفیت نہیں لے کر آئیں گے کہ کس طرح سے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم کوئی کیفیت نہیں لے کر آئیں گے کہ کس طریقے سے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے بیان کر دیا اسی طرح ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ پھر یعنی ثبوتیہ جو ہے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طریقے سے قرآن میں اس کو بیان کر دیا وہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی بتا دیا اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی۔ پھر ہے صفات سلبیہ جس کا ابھی ہم ذکر کر کے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے نفی فرما دی اس کی، یعنی اللہ کی ذات میں وہ چیز موجود نہیں ہے، وہ تمام صفات اللہ کے حق میں نقص ہیں۔ اگر اس کو ہم اللہ کے ساتھ جوڑیں گے تو وہ اللہ کے لیے اس کے شان کے لائق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ سوتا ہے یا اللہ کو جو ہے وہ تھکاوٹ ہوتی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے خود پورے قرآن میں اس بات کو بار بار بیان کریں کہ نہ تو اللہ سے، یعنی قرآن کی سب سے عظیم آیت کس کو قرار دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آیت الکرسی کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ تمام صفات ہیں جو ایک انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن تمام کی تمام ناہیہ، ٹھیک ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ ہی وہ تھکتا ہے،
ٹھیک ہے. تو یہ جو لا کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی یہ ہے صفات سلبیہ جو کس لیے بیان کی جاتی ہیں جس طرح بھی ہم پیچھے ڈسکس کر کے گئے کہ وہ اس لیے نہیں بیان کی جاتی کہ یہ اس کے لیے کہ اللہ کے اندر کسی نقص کو، بلکہ یہ اس بات کو بیان کی جاتی ہے کہ ایک تو اللہ کے اندر وہ نقص ہے نہیں اور اللہ کی دوسری کوئی صفت جو ہے وہ اس کی وجہ سے پتہ چلتی ہے کہ وہ مکمل ہے. تو اس لحاظ سے ہم ان کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ. چوتھا قاعدہ جو ہے صفات کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ صفات ثبوتیہ صفات مدح اور کمال ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صفات ثبوتیہ رکھ دی اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہنا چاہیے پازیٹیو ہم اس میں لے لیں کہ یہ جو پازیٹیو نام ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیادہ ذکر کیے ہیں، جبکہ جو نافیہ ہیں یا نفی والے جو نام ہیں وہ جو اللہ نے لا کے ساتھ بیان کیے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کم جگہوں پہ بیان کیے ہیں قرآن کے اندر. تو اللہ کے جو صفات ثبوتیہ ہیں وہ مدح اور کمال ہے، اس سے بہترین تعریف اللہ کی نہیں ہو سکتی اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کر دی. بہترین نام اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خود سے ہمیں سکھا دیے کہ ہاں یہ نام ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی فلاں کمال کی جو صفت ہے اس کا حق ادا ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کے ذریعے سے اپنے لیے جو چیز مانگنا چاہیں وہ مانگ سکتے ہیں. تو صفات ثبوتیہ جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، کہ اگر یہ سمجھنا ہو کہ اللہ کی یہ جو صفت ہے غفور ہے، رحیم ہے، مجید ہے، ستار ہے، محیمن ہے، حسیب ہے، یہ ساری جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام اپنے کمال کو اس طرح پہنچی کہ اس جیسی اور کوئی نہیں، اس جیسا اور کچھ نہیں. کہ جب کچھ نام جس طرح رؤوف ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیا، اپنے لیے بھی کیا، لیکن کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ وہی ویسے ہی رؤوف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ نہیں. تو جب ایسا مقام آئے گا تو ہم پھر وہاں پر یہ کیٹیگرائز کریں گے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کا رؤوف ہونا اس جیسا کچھ بھی نہیں، اس جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں. اور انسان کا رؤوف ہونا بالکل انسان کے لیے تو جس قدر انسان رؤوف ہو سکتا ہے ویسا ہو سکتا ہے، لیکن اس صفت کا اللہ کی صفت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ اللہ کی کسی صفت کو ہم بیان کر ہی نہیں سکتے. لیس کمثلہ شیء، یہ اس عقیدے کے اندر یہ ایک آیت سب سے بہترین ہر بات کو واضح کرنے والی ہے کہ لیس کمثلہ شیء. تو اسی طریقے سے سم ٹائم صفات سلبیہ کا ذکر اللہ تعالیٰ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ جو جھوٹے لوگ اللہ کے لیے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کی نفی مقصود ہوتی ہے اللہ کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے، اللہ کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کو ضرورت نہیں اولاد کی، یہ کہ اللہ کے اندر کوئی کمی ہے خدا نہ خواستہ؟ نہیں، اللہ رب اللہ ہے، اللہ الہ ہے، اللہ خالق ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ اولاد کا ہونا تو ایک کمی ہے انسان کے اندر. انسان کو اولاد چاہیے اپنی وراثت کے لیے، انسان کو اولاد چاہیے اپنے نام کو بڑھانے کے لیے، انسان کو اولاد چاہیے اپنے آپ کو مکمل ثابت کرنے کے لیے. اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں کہ اس کے لائق اولاد نہیں، تو دراصل وہ ان باطل عقیدوں کا انکار کرتے ہیں کہ تم ڈھونڈنے بیٹھو اللہ کے لیے اولاد، لیکن اللہ کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ صفات سلبیہ کا ذکر جب کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے لیے معین ہے کوئی حکم اور اس کی سمجھ نہیں انسان کو آ رہی، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی صفات سلبیہ کا ذکر کرتے ہیں. ہم نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پہ پیدا نہیں کیا کہ اگر انسان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے پیدائش کا مقصد کیا ہے، یہ زمین اور آسمان اللہ نے کیوں بنائے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس غلط فہمی کو یا اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے اپنی صفات سلبیہ کا یہاں پہ کیا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے نہیں بنائی کہ اس کو کھیل کے طور پہ بنا، کھیل کے طور پہ نہیں بنائی گئی یہ زمین اور آسمان. تو یہاں پر جو نہیں کا اللہ تعالیٰ نے قاعدہ استعمال کیا وہ انسان کے
کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کیا. تو 3 مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ صفات سلبیہ کا استعمال کرتے ہیں. ادروائز اللہ تعالیٰ ہر جگہ صفات ثبوتیہ اپنی پازیٹیو اور بہترین ناموں کا ہی استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو 5واں قاعدہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ کی بھی 2 قسمیں، ایک تو صفات ذاتیہ اور دوسری صفات فعلیہ. ایک تو یہ صفات ذاتیہ تو خود سے سمجھ آ رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، یعنی علم ہے، قدرت ہے، سننا، دیکھنا، عزت، حکمت، یہ کچھ ایسی صفات ہیں، یا چہرہ یا ہاتھ یا آنکھیں، یہ ایسی صفات ہیں جو اللہ کی ذات کے اندر بھی موجود ہے اور اس کی صفات بھی ہیں. یعنی خود اللہ کے ساتھ یہ اس کی شخصیت کا حصہ بھی ہے. اور دوسری جو ہے صفات فعلیہ ہیں، ان کا جو ہے تعلق اللہ کی چاہت پہ ہے. اللہ چاہے تو نیچے آئے، اللہ نے چاہا تو وہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا. اللہ نے یعنی اس کے کاموں سے ریلیٹڈ ہے. جو صفات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ثبوتیہ جو صفات ہیں وہ 2 قسم کی ہیں، ایک جو اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی شخصیت کے ساتھ ہے، اور ایک جو اس کے کاموں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا 5واں قاعدہ. اسی طریقے سے ہمارا جو ہمارے پاس جو 6ٹا قاعدہ ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کی صفات کے اسباب کے سلسلے میں لوگ 2 بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اور یہ اعتقادی گناہ ہے. یعنی اس سے ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے اگر کسی نے یہ 2 غلطیاں کی. ایک تو یہ کہ تمثیل سے مراد یہ کہ انسان اللہ کے لیے جو صفات ثابت ہیں وہ مخلوق کے ساتھ اس کو ملا دے. ٹھیک ہے، جس طرح بار بار ہم ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ ماں کی محبت اور ماں کی رحمت کو اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ کی رحمت اور محبت کے ساتھ ملا. یہ تمثیل دینا ہے. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں. جیسا میں نے آپ کو کہا لیس کمثلہ شیء، یہ سب سے بہترین قاعدہ ہے اللہ کے اسماء اور صفات کو سمجھنے کے لیے. اللہ کے جیسا کچھ بھی نہیں. اگر ایک انسان کوئی مثال دے گا، تمثیل دینے کی کوشش کرے گا تو وہ اعتقادی گناہ کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جائے گا. اسے چاہیے کہ اس سے بچے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کیفیت بیان کرنے کی کوشش کرے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کے وقت جو ہے وہ آخری پہر میں جو ہے وہ زمین کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے جس کو میری حاجت ہو اور میں اس کی حاجت پوری کروں. تو اللہ کے آنے کو کچھ لوگ امیجن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، اس کیفیت کو ہم نہیں کہیں گے کہ وہ اپنے عرش سے اتر کے آتے ہیں یا کس طریقے سے آتے ہیں، فرشتے ان کا عرش لے کر آتے ہیں یا زمین کے قریب آ جاتے ہیں. کیا ہم اس کیفیت کو بیان نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم اس کیفیت کو بیان کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا ہوا ہے. کیفیت تو اس چیز کی بیان کی جاتی ہے نا جس کو ہم نے دیکھا ہو. اگر میں کہوں کہ جو ہے سپر مین جو ہے وہ اڑتا ہوا آتا ہے، تو اب ہم نے فلموں میں چونکہ دیکھا ہوا ہے کہ جی سپر مین نے ایک پیچھے کیپ پہنی ہوتی ہے اور وہ اس سے وہ اڑتا ہوا آتا ہے، تو میں نے کیسے کیفیت بیان کی؟ کیونکہ میں نے اس کو دیکھا ہے. اگر میں کہتی ہوں کہ جی شتر مرغ جو ہے وہ پرندہ ہے لیکن اڑ نہیں سکتا، تو میں نے کیسے یہ بیان کیا؟ حالانکہ پرندہ تو سنتے ہی ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ وہ اڑ سکتا ہے. تو میں نے کیسے بیان کیا؟ کیونکہ میں نے اسے دیکھا ہے کہ اس کے پر ہیں لیکن وہ اڑ نہیں سکتا. تو میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، میں کیسے بیان کر سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نازل کیسے ہوتے ہیں زمین پہ، زمین کے قریب کیسے آتے ہیں، یا زمین کے بندوں کے قریب آ کے کس طریقے سے جو ہے اس کی حاجات سنتے ہیں. یہ ساتھ جب میں نے اللہ کو دیکھا نہیں تو اس کے آنے کی کیفیت مجھے کیسے معلوم ہوگی؟ تو اسی طریقے سے اللہ کے وجہ کی کیفیت لوگ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے وجہ سے جو ہے وہ نیکیوں کا ذکر کیا ہے. یعنی یہ 2 کام، ایک تو اللہ کو کسی مخلوق کے ساتھ اس کی ملا کے مثال دینا تمثیل کہلاتا ہے، اور دوسرا کام تکیف یعنی کیفیت بیان کرنے کی کوشش کرنا. یہ دونوں جو ہے بہت بڑی اعتقادی عقیدے میں اعتقادی گناہوں کی نشاندہی. اس سے انسان کو پوری کوشش کر کے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان جو ہے وہ انسان کو کسی بھی طریقے سے شرک کے قریب لے جا سکتی ہے اور اللہ کے بارے میں استغفر اللہ ایسی باتیں کہلوا سکتی ہے جو اللہ کے لائق ہے ہی نہیں. اسی سلسلے میں کسی نے حضرت امام مالک سے پوچھا، اتنا عظیم انہوں نے جواب دیا
ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے استوا علی العرش یعنی اللہ تعالیٰ نے عرش پہ استوا کیا، تو استوا کی کیا کیفیت ہے؟ تو حضرت امام مالک جو ہیں انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور ان کو پسینہ آ گیا، اس قدر خوف زدہ ہو گئے وہ یہ سوال سن کے کہ یہ کس قسم کا سوال مجھ سے پوچھ لیا گیا، کہیں مجھ سے کوئی ایسا جواب نہ دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا استوا علی العرش معلوم ہے لیکن کیفیت معلوم نہیں، اس لیے اس پر ایمان لانا واجب ہے اور کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بدعت ہے کہ اگر کوئی انسان اس بات کے بارے میں جو ہے سوال کرے کہ جس کا اللہ نے نہیں ذکر کیا، جب اللہ نے اپنی کیفیت نہیں بتائی تو ہم بھی اس کیفیتوں کے اندر نہیں جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صفات کی کیفیت شریعت نے اگر بیان نہیں کی تو ہماری عقل کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بھٹکتی پھرے۔ لہٰذا جب ہم کیفیت بیان کریں گے تو ہم کسی بھی قسم کی کوشش کریں گے کہ بچیں اس سے اور نہ شیطان کے باتوں میں آ کے کیفیت بیان کرنے کی کوشش کریں۔ کیفیت اسی چیز کی بیان کی جائے گی جس کی نص سے ہمیں مل جائے۔ آخری بات وہی جس طرح اسما کے قواعد میں سے تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرح اللہ کی صفات بھی جو ہیں وہ توقیفی ہیں، ان کے اسباب میں عقل کو کوئی دخل نہیں۔ اگر ہم اللہ کا نام خود نہیں رکھ سکتے، اسی طریقے سے ہم اللہ کی صفات بھی خود بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ کی صفات بھی وہی ہیں جو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی ہوں یا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ مذکور ہوں، جس طرح غفور کے ساتھ مغفرت، سمیع کے ساتھ سمع۔ تو یہ اور تیسری یہ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی فعل یا وصف ہو اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے کلام کیا ہو کہ ہاں وہ میری صفت ہے کہ اللہ کا استوا علی العرش۔ تو ان تین چار چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں وہ ہم کہیں گے کہ ہاں یہ اللہ کی صفت ہے۔ اپنی عقل کا جواز ہم لے کر بیچ میں نہیں آئیں گے، نہ ہی اپنی عقل کے ذریعے سے اللہ کی کسی عمل کو، اللہ کے کسی فعل کو کوئی صفت بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 7 قواعد ہیں جو اللہ کی صفات پر ایمان لانے کے لیے لازم ہے۔ نمبر 1 اللہ کی صفات کاملہ ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں۔ نمبر 2 اللہ کی صفات اللہ کے ناموں کے علاوہ بھی ہیں، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی صفات کا باب اللہ کے ناموں سے زیادہ بڑا اور وسیع ہے۔ تیسرا قاعدہ صفات باری کی 2 قسمیں، ایک ثبوتیہ ایک سلبیہ یا ناہیہ۔ چوتھا قاعدہ صفات ثبوتیہ جو ہے وہ صفات مدح اور کمال ہے، تعریف کا کمال ہے، جبکہ صفات سلبیہ اس کے کمال کو واضح کرتی ہیں، صفات ثبوتیہ کے کمال کو واضح کرتی ہیں۔ پانچویں بات یہ کہ صفات ثبوتیہ کی 2 اقسام ہیں، ایک ذاتیہ اور دوسری فعلیہ۔ چھٹی بات یہ کہ 2 انتہائی خطرناک ارتکابی گناہ ہیں، ایک تمثیل دینا اور دوسرا تحقیف کرنا، کیفیت بیان کرنا۔ 7واں قاعدہ یہ ہے کہ تمام صفات بھی صرف نص سے ہی ثابت ہوں گی تو انسان ان کو قبول کرے گا، انسان اپنی طرف سے کوئی نام یا صفت کو شامل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ اگر کوئی کمی اس کے اندر رہ گئی تو میں اس کو بعد میں بیان کر سکوں، اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہو تو پوچھ لے، کوئی بات چاہتا ہو کہ میں دوبارہ سے اسے کلیئر کروں تو میں کر دیتی ہوں انشاءاللہ تعالی، ورنہ پھر ہم اپنی کلاس کو نیکسٹ کلاس تک کے لیے ختم کر دیں گے۔ دیکھیں اس سوال یہ ہے کہ تمثیل سے کیا مراد ہے، اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دوں، اور خاص طور پہ وہ الفاظ کے ہم کہتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو یہ جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس کے اندر ہم تمثیل نہیں دے رہے، ہم اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتانا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ایک ماں اتنا پیار کرتی ہے تو 70 مائیں کتنا پیار کرتی ہوں گی، ان 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 70 ماؤں کے ساتھ نہیں ان کو وہ پیار کے محبت کا جو لیول ہے، کیونکہ انسان نے اللہ کی محبت کو تو ویسے تو نہیں دیکھا نا، وہ ویسے تو نہیں جانتا، تو وہ کس ذریعے سے جانتا ہے کہ اس دنیا میں جو سب سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی ہے اس کی محبت کو دیکھ کے انسان اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہاں جی محبت کا کیا لیول ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔
لیکن جب ہم اللہ کی محبت کے بارے میں بات کریں گے تو ہم کہیں گے لیسا کمثلہ شیئن، لیسا کمثلہ شیئن، اللہ کی محبت جیسی کسی کی محبت نہیں۔ ہاں ماں کی محبت تم سمجھتے ہو نا کہ دیکھو کتنی عظیم محبت ہوتی ہے ماں کی، تو اگر ماں کی اتنی عظیم محبت ہے اور اللہ نے اس ماں کو بنایا ہے اور اللہ نے اس ماں کے دل میں یہ محبت ڈالی ہے تو خود اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ تو اگر ہم 70 ماؤں کو بیچ میں سے نکال کے اس مثال کو یوں سمجھے تو بھی ہماری مطلب اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لیول آف محبت جو ہے اس کو انسان کس طرح سمجھے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی ہستی ہے جو بے لوث محبت کرتا ہے تو وہ کون ہے، اور اس کو بنانے والے کا پھر کیا لیول ہوگا محبت کا۔ تو اس میں ہم نے تمثیل نہیں دی۔ ہاں جب کوئی انسان یہ کہتا ہے نا کہ اس کی ماں تو بالکل جو ہے نا اللہ کی محبت تو بالکل اس کی ماں کی محبت جیسی ہے، تو یہ تمثیل ہے۔ یا کوئی یہ کہتا ہے کہ ہاں جی دیکھو اس کا باپ جو ہے نا اتنا رحم دل جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو یہ تمثیل ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ امید ہے واضح ہو گیا، نہیں ہوا تو انشاءاللہ میں اور مثالیں ڈھونڈ کے اور زیادہ کلیئر کر دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا وكثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔